علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ آج کا ہمارا سبق سورۃ البقرہ آیت نمبر 204 سے لے کر 210 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ومن الناس، اور لوگوں میں سے بعض، ومن الناس، اور لوگوں میں سے بعض، من وہ ہے جو یعجبو کا اچھی لگتی ہے آپ کو، یعجبو کا اچھی لگتی ہے آپ کو، قولہ اس کی بات، قولہ اس کی بات، فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں، فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں، ویشہد اللہ، اور وہ گواہ بناتا ہے اللہ تعالیٰ کو، علی ما اس پر جو، فی قلبی ہی اس کے دل میں ہے، فی قلبی ہی اس کے دل میں ہے، وہو اور اس حال میں کہ وہ الد سخت جھگڑالو ہے، الد سخت جھگڑالو ہے، الخصام جھگڑنے میں، الخصام جھگڑنے میں، وَإِذَا اور جب تولا وہ واپس جاتا ہے، سعی تو دوڑ دھوپ کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، فی الارض زمین میں، لیفسد تاکہ فساد پھیلائے، فیہا اس میں، ویہلک اور برباد کرے، الحرث کھیتی، والنسل اور نسل کو، واللہ اور اللہ تعالیٰ لا یحب نہیں پسند کرتا، الفساد فساد کو، وَإِذَا اور جب قیل کہا جاتا ہے لہو اس سے، اتق اللہ اللہ تعالیٰ سے ڈر، اخذتہ تو پکڑے رکھتی ہے اس کو، العزت اس کی عزت، بالاثم گناہ میں، فحسبہ پس کافی ہے اس کو، جہنم جہنم، ولبئس المہاد اور یقیناً برا ہے، المہاد بچھونا ٹھکانہ، یعنی جو ٹھکانہ ان کو ملے گا وہ بہت برا ہے، ومن الناس اور لوگوں میں سے بعض لوگ ایسے ہیں، من یشری جو بیچ دیتا ہے، من یشری جو بیچ دیتا ہے، نفسہ اپنی جان کو، نفسہ اپنی جان کو، ابتغاء تلاش کرنے میں، ابتغاء تلاش کرنے میں، مرضات اللہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی، واللہ اور اللہ تعالیٰ رؤوف بالعباد، رؤوف بے حد نرمی کرنے والا ہے، بالعباد ان بندوں پر، یا ایہا الذین آمنوا اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ادخلوا داخل ہو جاؤ، فی السلم اسلام میں، کافتاً پورے پورے، ولا تتبعوا اور پیچھے مت چلو، خطوات الشیطان شیطان کے قدموں کے، شیطان کے قدموں کے، انہ یقیناً وہ، لکم تمہارے لیے، عدو دشمن ہے، مبین کھلا، فإن پس اگر، زللتم پھسل جاؤ تم، من بعد اس کے بعد، ما جو، جاءتکم کہ آ چکی تمہارے پاس، البینات واضح دلیلیں، فاعلموا تو جان لو، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، عزیز سب پر غالب، حکیم کمال حکمت والا ہے، هل ینظرون هل کیا، ینظرون وہ انتظار کرتے ہیں، الا سوائے اس کے، ان یأتیہم کہ آئے ان کے پاس، اللہ اللہ تعالی، فی ظلال سایوں میں، فی ظلال سایوں میں، من الغمام بادل کے، من الغمام بادل کے، والملائکۃ اور فرشتے بھی، وقضی الامر اور تمام کر دیا جائے کام، وقضی اور تمام کر دیا جائے، الامر کام، وإلی اللہ اور اللہ ہی کی طرف، ترجع لوٹائے جاتے ہیں، الامور سب کام۔ ان آیات کے اندر اللہ رب العالمین نے شروع کی جو آیت ہے نا، اس کے اندر اللہ رب العالمین نے منافقین کا تذکرہ کیا،
یہ آیت نمبر 204 اور 205 روایات کے اندر آتا ہے کہ یہ اخنس بن شریق ثقفی منافق کے بارے میں نازل ہوئیں، لیکن یہ تمام روایات جو ہیں ضعیف ہیں، کوئی بھی روایت صحیح نہیں ہے، تو اس لیے یہ آیت عام ہی تسلیم کی جائے گی۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر منافقین کی 5 صفات کو بیان کیا ہے، منافقین کی 5 صفات بیان کی ہیں، اور بیان کرنے کا جو مقصد ہے وہ کیا ہے؟ تاکہ مسلمان وہ ہوشیار ہو جائیں، وہ اپنے آپ کو ایسے شخص سے بچا لیں جس کے اندر یہ صفات پائی جاتی ہیں۔ تو پہلی صفت کیا ہے کہ وہ دنیا کی زندگی کے متعلق بہت سی معلومات رکھتا ہے۔ آپ اس سے اس موضوع پر بات کریں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے، لیکن اگر دین کے معاملے پر آپ اس سے بات کریں، آخرت کی بات کریں، تو نہ وہ آخرت کے موضوع پر بات کرتا ہے اور نہ ہی اس کو اس چیز کا علم ہوتا ہے۔ تو پہلی صفت اللہ رب العالمین نے یہ بیان فرمائی، اور سورہ روم آیت نمبر 6 اور 7 کے اندر بھی یہی بات بیان فرمائی ہے کہ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، کہ دنیا کی ظاہری علوم تو وہ رکھتے ہیں لیکن آخرت کے معاملے میں وہ بالکل غافل ہیں۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کی نشانی بیان فرمائی ہے، اور آپ علیہ السلام نے اس شخص کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تعالی ہر سخت دل، متکبر، بخیل، پیٹو سے بغض رکھتا ہے، عداوت رکھتا ہے، جو بازاروں میں شور کرنے والا ہے، رات کو مردار اور دن کو وہ گدھا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ رات کو سویا رہتا ہے اور دن کو کام کاج میں لگا رہتا ہے، دنیا کے معاملات کا عالم ہے، دنیا کے معاملات کو جانتا ہے، لیکن آخرت کے معاملات سے بالکل جاہل ہے۔ یہ روایت سلسلہ صحیحہ 195 نمبر اور صحیح ابن حبان 1957 نمبر پر یہ روایت موجود ہے۔ اور دوسری صفت اللہ رب العالمین نے ان کی یہ بیان فرمائی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی قسمیں کھا کھا کر اپنے ایمان اور اخلاص کا یقین دلاتے ہیں، تاکہ مسلمانوں کے ہاں جو اس کو معتبر نہیں سمجھتے وہ اپنے اعتبار کو ثابت کر سکے۔ اور اللہ رب العالمین نے سورہ منافقون کی ابتدا میں کیا فرمایا کہ اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسول واللہ یشهد ان المنافقین لکاذبون۔ اللہ کہتے ہیں قسمیں کھا کھا کر آپ کو کہیں گے لیکن یہ جھوٹے ہیں۔ اور تیسری صفت کیا ہے کہ الد الخصام، الدو کا معنی کیا ہوتا ہے؟ سخت جھگڑالو، الدو سخت جھگڑالو، اور الخصام یا تو یہ خصام جو ہے خصمن کی جمع ہے۔ کس کی جمع ہے؟ خصمن کی۔ اگر یہ خصمن کی جمع ہوگی تو معنی ہوگا جھگڑنے والوں میں سے بہت سخت جھگڑالو ہے، جو جھگڑنے والے لوگ ہیں نا ان میں یہ سب سے زیادہ بہت سخت جھگڑالو ہے۔ یا تو پھر یہ باب مفاعلہ کا مصدر ہے، تو اس صورت میں ترجمہ کیا بنے گا؟ جھگڑے میں سخت جھگڑالو ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں آدمیوں میں سب سے زیادہ مبغوض انسان کون ہے؟ جو سخت جھگڑالو ہے۔ اور یہ آپ علیہ السلام نے منافق کی صفت بھی بیان فرمائی ہے کہ جب وہ جھگڑتا ہے تو بد زبانیاں کرتا ہے، گالی گلوچ کرتا ہے۔ تو الد الخصام تیسری صفت یہ ہے۔ اور چوتھی صفت اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جب وہ مسلمانوں کے پاس اپنے ایمان کی، اپنے اخلاص کی قسمیں اٹھا اٹھا کر باتیں کرتا ہے، تو جب واپس جاتا ہے تو پھر تخریبی کارروائیوں کے اندر مصروف ہو جاتا ہے، زمین میں فساد پھیلاتا ہے، اور اس فساد کی وجہ سے وہ کھیتیوں کو اور جان و مال کو برباد کرنے میں مشغول ہو جاتا ہے کہ کس طرح معاشرے کے اندر تباہی لائی جائے، کس طرح معاشرے کے اندر لڑائی جھگڑے پیدا کیے جائیں۔ اور دوسرا اس کا معنی کیا ہے؟ اذا تولا، ایک تو معنی واپس جانا ہے نا، دوسرا ہے جب وہ صاحب اقتدار ہو جاتا ہے، حاکم بن جاتا ہے تو وہ یہ کام کرتا ہے۔ اور پانچویں صفت اللہ رب العالمین نے یہ بات بیان فرمائی کہ جب اس کو اللہ رب العالمین سے ڈرنے کے بارے میں کہا جاتا ہے نا کہ تو اللہ سے ڈر، تو اس کو جو جھوٹی عزت ہے، جھوٹا جو غرور اس کے اندر پایا جاتا ہے وہ آڑے آ جاتا ہے۔ وہ بندہ کہتا ہے کہ میری اتنی عزت ہے معاشرے میں، میرا اتنا نام ہے، اب میں نے اگر یہ بات مان لی ان کی تو پھر وہ کہاں جائے گی؟ یہ آڑے آ جاتا ہے، اور وہ غرور اور وہ عزت اس کو گناہ میں پھنسا کے رکھتی ہیں۔ یہ 5 صفات اللہ رب العالمین نے فرمائی ہے، یہ منافقین کی ہیں، یہ منافقین کی ہیں۔ اور آگے پھر اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 207 کے اندر اہل ایمان کا تذکرہ کیا، یعنی جو
اپنے آپ کو جنہوں نے بیچ دیا، من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ، مقصود کیا تھا؟ صرف اللہ کی رضا حاصل کرنا مقصود تھی، انہوں نے اپنی دنیا کو، اپنی آخرت کو، سب کچھ بیچ دیا، صرف کس لیے؟ اللہ رب العالمین کی رضا حاصل کرنے کے لیے، مال بھی قربان کر دیا، جان بھی قربان کر دی، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ۔ اب یہ کون تھے؟ انصار تھے، مہاجرین تھے، جنہوں نے اپنے مال و متاع کو چھوڑ دیا، انصاریوں نے جنہوں نے اپنی جان اور مال کے ساتھ مسلمانوں کی مدد کی، یہ سب اس کے اندر شامل ہیں، کیونکہ یہ تمام صحابہ کا یہ طرز عمل تھا کہ جب انہوں نے ہجرت کی اور جو ہجرت میں رکاوٹ بنی وہ ساری چیزیں انہوں نے قربان کر دی، چھوڑ دی، لیکن اسلام کو نہیں چھوڑا۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے یہ بات بیان فرما کر ایمان والوں کی صفت کو بیان کر دیا کہ انہوں نے اپنا سب کچھ لٹا دیا، تو اس لیے تمہیں بھی ایمان والوں یہ حکم یہ ہے کہ ادخلوا فی السلم کافہ، کہ تم اسلام کے اندر مکمل طور پہ داخل ہو جاؤ، یہ نہیں کہ کچھ احکام پر عمل کیا اور باقی چھوڑ دیا، نماز روزے کی پابندی کر لی، عقیدے کے اندر خرابی آتی ہے تو آنے دو، عقیدے میں شرک موجود ہے ہم نہیں غور کرتے، تجارت کے اندر سود موجود ہے، عدالتوں میں غیر اللہ کا قانون چل رہا ہے، معاشرت میں ہم نے ہندو، نصرانیت، عیسائیت، مجوسیت، ان کی وہ رسوم و رواج کو اپنا رکھا ہے، ان کی تہذیبوں کو اپنا رکھا ہے، اور یہ چیزیں ہم کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ نہیں، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، جس طرح اللہ اور اس کے رسول کہے اس طرح زندگی گزارو، اس کے علاوہ نہیں۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو۔ مطلب کیا ہے کہ جو اسلام سے ہٹ کر تم جس راستے پر چلو گے وہ شیطان کے قدم ہیں، اور شیطان کے قدم انسان کو کہاں پر لے کے جائیں گے؟ جہنم کے اندر لے کے جائیں گے، اور کہیں پر لے کر نہیں جائیں گے۔ اور پھر آگے جو دو آیات ہیں 209 اور 210 کے اندر، یہاں پر اللہ رب العالمین نے یہ بات بیان فرمائی، کیونکہ اسلام کا ایک بنیادی عقیدہ کیا ہے کہ رسولوں کو سچا ماننا، اللہ تعالیٰ کو سچا ماننا ہے، فرشتوں پر ایمان لے کر آنا، اس کی کتابوں پر ایمان لانا، یہ غیب پر ایمان ہے، یہ غیب کے اندر ایمان داخل ہے کہ بندہ ایمان لے کر آتا ہے اللہ کی ذات پر بغیر دیکھے، رسولوں کو دیکھا نہیں ایمان لے کر آتا ہے، کتابیں دیکھی نہیں ایمان لے کر آتا ہے، فرشتے دیکھے نہیں ایمان لے کر آتا ہے، یہ ایمان بالغیب ہے۔ لیکن اگر کوئی انسان یہ کہے کہ جب تک میں اپنی آنکھوں سے سامنے نہیں دیکھوں گا، اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ لیتا، فرشتوں کو نہیں دیکھ لیتا، وہ ہمارے سامنے نہیں آتے، یا فلاں فلاں تو معجزات ہمارے پاس نہیں لے کر آتا، ہم ایمان نہیں لے کر آئیں گے، ایسے ایمان کا اللہ کو فائدہ بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جب تیرے رب کی آیات کچھ نشانیاں آ جائیں گی یا تیرا رب خود آ جائے گا، پھر لا ينفع نفسا ایمانها، اس نفس کو ایمان اس کا فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ تو ایمان کیا تھا کہ بندہ وہ ایمان لے آتا، لیکن اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فَإِن زَلَلْتُمْ، اگر تم پھسل جاتے ہو، کس کے بعد؟ کہ جاءتکم البینات، واضح دلائل آ گئے، لیکن اس کے باوجود تم کہتے ہو نہیں ہمارے یہ مطالبات ہیں، تو پھر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کیا وہ اس چیز کا انتظار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سائبان میں آ جائے، بادلوں کے سایوں میں اللہ تعالیٰ ان کے پاس آ جائے، فرشتے بھی آ جائیں پھر ایمان لے کر آئیں گے؟ اس وقت تو پھر ایمان لانا نہیں ہوگا، پھر تو عذاب ہوگا۔ اور اللہ رب العالمین قیامت کے دن اور فرشتے زمین پر اتریں گے، اور قرآن مجید نے کئی مقامات پر یہ بات بیان فرمائی ہے، صرف ایک مقام آپ کے سامنے میں بیان کر دیتا ہوں، وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، کہ اس دن قیامت والے دن تیرا رب آئے گا اور فرشتے جو صف در صف ہوں گے۔ تو یہ اہل ایمان جو مسلمان ہیں ان کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ رب العالمین نزول کرتے ہیں، کس طرح؟ جس طرح اس کی شان کے لائق ہے، نہ ہم اس کے اندر تعویل کرتے ہیں، نہ ہم اس کی کیفیت کو بیان کرتے ہیں، نہ ہم تشبیہ دیتے ہیں، اور نہ ہی ہم بالکل اس معنی کا انکار کرتے ہیں۔ نہیں، ہم مانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ینزل ربنا تبارک و تعالی، ہمارا رب نزول کرتا ہے، کیسے؟ جس طرح اس کی شان کے لائق ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اترے گا، کس طرح اترے گا؟ جس طرح اس کی شان کے لائق ہے۔ صرف یہی اہل ایمان کی صفت ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کی جتنی بھی صفات ہیں اس پر بعینی ہی اسی طرح ایمان لاتے ہیں، نہ اس کے اندر تعویل کرتے ہیں، نہ اس کو کسی کے ساتھ مشابہت دیتے ہیں، اور نہ ہی پھر اس کی کسی کے ساتھ مثال بیان کرتے ہیں، کچھ بھی نہیں، بس اس کا جو ظاہری معنی ہے وہ معنی وہاں پر وہ لیتے ہیں کہ اللہ کا ہاتھ ہے بس، اب آگے اس کے اندر ہم نہیں جاتے اور نہ ہی ہم انکار کرتے ہیں۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔